کلام پیش کریں گے. میں مولانا سے گزارش کروں گا کہ وہ تلاوت شروع کریں. فاضل مولانا صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روان فاطمة الزهراء سلام الله عليها أنها قال دخل علي برسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام وقال لي يا فاطمة إني لا أجد في بدن ضعفا فقلت له ازق بالله يا فاطمة من الضعف فقال لي يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني والتاني به. قالت فاطمة سلام الله عليها فأتيت بالكساء وغديت به فصرت أنظر إليه وإذا هو يطعن كان فضله في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة سلام الله عليها وما كان إلا سعد وإذا بولد الحسن ولا وقال السلام عليك يا أم فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرآن وصورة وادي. فقال لي يا أم إني أشم من ذكرات طيبة كانت رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك نعم ذات الكساء. فأقبل الحسن نعم الكساء وقال السلام عليك يا جد والسلام عليك يا رسول الله تعالى كل ما أكمل ذات الكساء. وقال له نعم قد انت لك. فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء. قالت فاطمة سلام الله عليها ثم عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن حسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا بنت يا أم. فقلت عليك السلام يا قرتين وصوته وادي. فقال يا أم إني أشم من ذكرات طيبة كانت رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وقد هذا الكساء. فضل حسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد والسلام عليك يا من اختار الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت هذا الكساء. فقال له نعم قد أذنت لك يا حسين. فدخل معهم الحسين تحت الكساء. اللهم صل على محمد. قالت فاطمة عليه السلام وما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. وقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم من ذكرات طيبة كانت راية أخيبة من أمر الصلاة. فقلت نعم ها هو ولدك ما تحت هذا الكساء. وأقبل عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا من اختار الله تعالى لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء. قال نعم قد أذنت لك. ودخل علي معهم تحت الكساء. الله مدوانم. قالت فاطمة سلام الله عليها ثم قلنا والكساء وقلت السلام عليك يا فاطمة السلام عليك يا رسول الله تعالى لي أدخل معكم تحت هذا الكساء. قال نعم قد أذنت لك. ودخلنا معهم تحت الكساء. اللهم محمد. قالت فاطمة فلما جميع تحت الكساء قال الله لهم يا ملائكة وسكن السماوات والزيت وجلال إني ما خلقت السماء مبددا ولا أرض مبددا ولا قمرا منيرا ولا شمس ولا فلق يدور ولا بحر يجري ولا فلق يسري إلا فيما عبد عليه خمس الذين هم تحت الكساء. الله. وقال جبريل عليه السلام يا من تحت الكساء. قال الله تعالى ما الوقت النبوة من الرسالة وهم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. الله محمد وعلى. وقال جبريل رب أتأذنوا لي أن أحبط على الأرض لأكون موسى. فقال الله تعالى نعم قد أذنت لك. وأبت من جبريل وأكبرنا والكتاب وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختار الله.
إن الله عز وجل يغرق السلام ويقصك وتعالى إكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبيتا ولا أرضا ولا خمر منيرا ولا شمس ولا فلق يدور ولا بحر يجري ولا فلق يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذعنوا لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء وهل تأذنت يا رسول الله أن أدخل معكم فقال قد أذنت لك ودخل جبريل معهم تحت الكساء. الله محمد وآل محمد. وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله زمانكم الرسا أهل البيت يطهركم تطهيرا. اللهم صل. فقال عليه السلام يا رسول الله من مال الحسنات هذا الكساء من الفضل الله تعالى. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجم وذكر خبرات من أفلام الأرض وفي يوم شدنا ومحبنا إلا من حضرت رحم الرحمة وحفظ من الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد. وقال عليه السلام إذا والله فزنا وصعدنا وكذلك سيدنا فازوا وصعدوا رب الكعبة. وقال رسول الله والذي بعثني بالحق نبي والصفاني بالرسالة نجم وذكر خبرنا هذا في الأفلال الأرض وفيهم شدنا وفيهم محموم إلا وفرغم ولا مقموم إلا وقشم الله غم ولا طالب الحاجة إلا وقد الحاجة. فقال عليه والله فزنا وصعدنا وكذلك سيدنا فازوا وصعدوا في الدنيا والآخرة. الله صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بحق محمد مصطفى وبحق علي المرتضى وبحق فاطمة الزهراء وبحق زين مجتبى حسین شہید بکربلا. پروردگار جو پریشانی کی پریشانی کو دور فرماؤ. پروردگار کل مومنات کی مغفرت فرماؤ. پروردگار ہمارا والدین کی مغفرت فرماؤ. پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرماؤ. پروردگار جو بیماروں نے شفا کاملہ عطا فرماؤ. پروردگار جو اولاد ان کو اولاد نگینے کی دولت عطا فرماؤ. پروردگار جو مکان ان کو مکان عطا فرماؤ. پروردگار جو روزگار کرن کو روزگار میں خیر و برکت عطا فرماؤ. پروردگار ہمیں تمام نیک دلی مرادوں کو پورا فرماؤ. پروردگار ہم اپنے علاوہ اہل بیت کے علاوہ کسی کا محتاج نہ بناؤ. پروردگار جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرماؤ. پروردگار ہمیں خوش زمال مال فرما. پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے امام حسین علیہ السلام کی. پروردگار جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرماؤ. پروردگار پس آخری دعا حجت آخر ظہور حضرت امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرماؤ. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. چار مصرے بسم اللہ. کہ شبیر کی مجلس سے کسے کیا نہیں ملتا. شبیر کی مجلس سے کسے کیا نہیں ملتا. دنیا میں کوئی ایسا ادارہ نہیں ملتا. شبیر کی مجلس سے کسے کیا نہیں ملتا. دنیا میں کوئی ایسا ادارہ نہیں ملتا. دنیا میں اگر مجلس شبیر نہ ہوتی جینے کا زمانے کو سلیقہ نہیں ملتا. دنیا میں اگر مجلس شبیر نہ ہوتی جینے کا زمانے کو سلیقہ نہیں ملتا. اور حضرات یہ بھی دیکھیے گا کہ کہیں مجلس کہیں ماتم کہیں میلاد ہوتا ہے. کہیں مجلس کہیں ماتم کہیں میلاد ہوتا ہے. بہر صورت کلیجہ فاطمہ کا شاد ہوتا ہے. بہر صورت کلیجہ فاطمہ کا شاد ہوتا ہے. تو محرم میں تمہارے نام پر ہر سال ہے مولا. تو محرم میں تمہارے نام پر ہر سال ہے مولا. میرا سنسان گاؤں کس قدر آباد ہوتا ہے. میرا سنسان گاؤں کس قدر آباد ہوتا ہے. تو عقیدت کی نظر سے بارہا دیکھا یہ منظر. تو عقیدت کی نظر سے بارہا دیکھا یہ منظر.
جہاں مجلس نہیں ہوتی وہ گھر برباد ہوتا ہے، جہاں مجلس نہیں ہوتی وہ گھر برباد ہوتا ہے، جہاں مجلس نہیں ہوتی وہ گھر برباد ہوتا ہے۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ۔ تشریف لیں۔ امام بڑے باہر تشریف رکھتے ہیں، پھر گزارش ہے امام بڑے تشریف لے آئیں۔ مسجد کا شروع ہو چکی ہے اور آپ کے سامنے لوگ ماشاءاللہ سے تشریفات کیے ہیں، مولانا میں تشریفات کیے ہیں، سامعین کا انتظار ہو رہا ہے۔ اسی کڑی شروع ہم نے دیکھا ہے بات پڑھی ہے جناب زیغم زیدی صاحب، جی جی ارشاد ارشاد ارشاد۔ ہم نے دیکھا ہے بدلتی ہوئی ایک بات پڑھی ہے ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ جزاک اللہ۔ جناب زیغم زیدی صاحب کا کلام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور سبت جعفر صاحب نے اسے پڑھا تھا، یہاں ہم پیش کر رہے ہیں۔ اجازت ہے؟ کیوں خلش اہل جہاں کو ہے اگر شرط ولا میری عبادات میں ہے، کیوں خلش اہل جہاں کو ہے اگر شرط ولا میری عبادات میں ہے، اس میں شبیر تو وہ حرف دعا ہے جو اناجیل میں تورات میں ہے، کیوں خلش اہل جہاں کو ہے۔ سارے خاصان خدا اپنی جبینوں پہ رقم کرتے ہیں اس خاک کا نام، سارے خاصان خدا اپنی جبینوں پر رقم کرتے ہیں اس خاک کا نام، خون پیشانی سبط شہ لولاک کا جس خاک کے ذرات میں ہے، کیوں خلش اہل جہاں کو ہے۔
ہم نے دیکھا ہے بدلتے ہوئے قسمت کو بیک جنبش ابروئے حسین. ہم نے دیکھا ہے بدلتے ہوئے قسمت کو بیک جنبش ابروئے حسین. ہائے کیا کیفیت جذب و کشش ہے کہ جو اس چشم کرامات میں ہے. کیوں خلش اہل جہاں کو ہے. ثانیے ہے در کرار کی پیکار نے تاریخ کا رخ موڑ دیا. ثانیے ہے در کرار کی پیکار نے تاریخ کا رخ موڑ دیا. گردش دہر ذرا ٹھہر حسین ابن علی فخر و مباحات میں ہے. کیوں خلش اہل جہاں کو ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. آپ جیسے اچھے سامع موجود ہوں تو یہ دل چاہتا ہے کہ دیر تک پڑھیں، دیر تک خدمت امام میں حاضر رہیں، مگر اب ایک ایسا وعدہ بھی ہے سرفراز گنج نے بالکل ایسا وقت دے دیا گیا ہے کہ بس کیا کریں. آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ میری والدہ کی صحت کے لیے دعا فرما دیجیے گا. امام حسین علیہ السلام کی رخصت پیش کر رہے ہیں. دیکھیے کہ میر انیس اعلیٰ مقاموں کا کلام ہے. بول رہا ہوں حسین یوں ہوئے اے مجھ وطن سے جدا. حسین یوں ہوئے اے مجھ وطن سے جدا کہ جیسے بلبل ناشاد ہو چمن سے جدا. حسین یوں ہوئے جنا میں پائیں گے گھر اہل بیت کے مداح. صلہ خدا سے جدا لیں گے پنجتن سے
جدا حسین یوں ہوئے سپاہ شام سے نکلا جو حر تو بولے ملک لو آفتاب درخشاں ہوا گہن سے جدا کہ جیسے بلبلیں سکینہ مر گئی قید ستم میں گھٹ گھٹ کر مگر نہ چاند سی گردن ہوئی رسن سے جدا حسین یوں ہوئے فشار قبر کا گر خوف ہو تجھے تو انیس رہے نہ سرے خاک شفا کفن سے جدا حسین یوں ہوئے اے مجھ رہی صلوات پر محمد حضرات، جیسے کہ آپ بہترین ابھی سمر سے سن رہے تھے، اور یہ بھی ایک شرف کی بات ہے کہ ابھی میں نے پڑھا بھی ہے اور حدیث کے ذریعے پھر میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ایسے تو خیر بھائی کیونکہ مولانا بھی تشریف لا چکے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، آپ باواز بلند ایک نعرہ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ جی اپنی بات کا آغاز یہاں سے کرتا ہوں کہ پرچم عباس میں مشق سکینہ دیکھ کر، پرچم عباس میں مشق سکینہ دیکھ کر آ رہا ہوں پیاس کے نقشے میں دریا دیکھ کر، کہ پرچم عباس میں مشق سکینہ دیکھ کر آ رہا ہوں پیاس کے نقشے میں دریا دیکھ کر، تو اس لیے ہر قوم آتی ہے مرادیں مانگنے، تو اس لیے ہر قوم آتی ہے مرادیں مانگنے، شاہ دیتے ہی نہیں اپنا پرایا دیکھ کر، تو اس لیے ہر قوم آتی ہے مرادیں مانگنے، شاہ دیتے ہی نہیں اپنا پرایا دیکھ کر، شاہ دیتے ہی نہیں اپنا پرایا دیکھ کر، تو اس لیے ہر قوم آتی ہے مرادیں مانگنے، شاہ دیتے ہی نہیں اپنا پرایا دیکھ کر، تو ساری دنیا کے امیروں کو پسینہ آ گیا ہم غریبوں کی عزاداری کا خرچہ دیکھ کر، تو ساری دنیا کے امیروں کو پسینہ آ گیا ہم غریبوں کی عزاداری کا خرچہ دیکھ کر، کہ چلا جو آگ کے اوپر قلیل حق کی قسم، چلا جو آگ کے اوپر قلیل حق کی قسم، نہ میں جلا نہ میرے پیرہن میں آگ لگی، چلا جو آگ کے اوپر قلیل حق کی قسم، نہ میں جلا نہ میرے پیرہن میں آگ لگی، تو عجیب حال ہے دوزخ نصیب لوگوں کا، تو عجیب حال ہے دوزخ نصیب لوگوں کا، علی کا نام لیا تن بدن میں آگ لگی، تو عجیب حال ہے دوزخ نصیب لوگوں کا، علی کا نام لیا تن بدن میں آگ لگی،
عجیب حال ہے دوزخ نصیب لوگوں کا، علی کا نام لیا تن بدن میں آگ لگی، کہ دیکھ کر عباس کو آپس میں بولی فوج شام، دیکھ کر عباس کو آپس میں بولی فوج شام، شیر کے آنے سے پہلے پہلے دریا چھوڑ دو، دیکھ کر عباس کو آپس میں بولی فوج شام، شیر کے آنے سے پہلے پہلے دریا چھوڑ دو، بھر گئی جب مشک تو عباس سے بولے حسین جیت اپنی ہو گئی اب چاہے دریا چھوڑ دو، جیت اپنی ہو گئی اب چاہے دریا چھوڑ دو۔ ایک نعرہ صلوات پر حضرت محمد والے محمد۔ حضرات ابھی جناب مرچی خان صاحب پڑھ رہے تھے جناب سبت جعفر صاحب کی مدد، تو میں ان کی نعت کے کچھ اشعار آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کیونکہ ٹائم بھی ہے۔ ایک صلوات پر حضرت محمد والے محمد۔ ہے نبی سے محبت کا دعویٰ جسے ان کی اولاد سے دشمنی چھوڑ دے، ہے نبی سے محبت کا دعویٰ جسے ان کی اولاد سے دشمنی چھوڑ دے، گر شفاعت پیمبر سے درکار ہے ان کے اغیار کی دوستی چھوڑ دے، گر شفاعت پیمبر سے درکار ہے ان کے اغیار کی دوستی چھوڑ دے، کہ ذلت و معذرت معصیت کے سوا دامن غیر میں اور کچھ بھی نہیں، کہ ذلت و معذرت معصیت کے سوا دامن غیر میں اور کچھ بھی نہیں، ان کے سائے سے ان سے بچ کر نکل نور ایمان میں آ گمراہی چھوڑ دے، نور ایمان میں آ گمراہی چھوڑ دے، کہ اپنے رب سے بظاہر تو ڈرتا ہے تو لمبی لمبی نمازیں بھی پڑھتا ہے تو، کہ اپنے رب سے بظاہر تو ڈرتا ہے تو لمبی لمبی نمازیں بھی پڑھتا ہے تو، اور قامی نہیں تجھو میں کوئی بڑی خواہش نفس کی پیروی چھوڑ دے، اور قامی نہیں تجھو میں کوئی بڑی خواہش نفس کی پیروی چھوڑ دے۔ حضرات دیکھیے جب بھی اسلام پر کوئی وقت آیا تو اسلام کو بچانے والی کون سی ہستیاں سامنے آئیں، کیونکہ اس عوض میں شعر ہے، اور اسی عوض میں جناب موجز سنبلی صاحب نے بھی کہا تھا کہ مال اسلام نے بانٹا تو چلی بھیڑ کی بھیڑ، مال اسلام نے بانٹا تو چلی بھیڑ کی بھیڑ، خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلی، خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلی۔ کہ دین حق کو ضرورت جو سچوں کی تھی، سر سے باندھے کفن آ گئے پنجے تن۔ ایک بواز بلند صلوات پڑھ لیجئے تاکہ جتنے بھی لوگ ذرا موبائل میں مصروف ہیں تو وہ اسے ادھر مصروفیت ہو جائے، کیونکہ صلوات پر حضرت محمد والے محمد پر۔ کہ دین حق کو ضرورت
جو سچوں کی تھی سر سے باندھے کفن آ گئے پنجے تن کہ دین حق کو ضرورت جو سچوں کی تھی سر سے باندھے کفن آ گئے پنجے تن ایسے سچوں کی تکذیب کرتا ہو جو چاہیے اس کو دین نبی چھوڑ دے ایسے سچوں کی تکذیب کرتا ہو جو چاہیے اس کو دین نبی چھوڑ دے کہ تو نے بقن کہا مرحبا مرحبا کہہ دیا تھا تو پھر اس سے پھر کیوں گیا کہ تو نے بقن کہا مرحبا مرحبا کہہ دیا تھا تو پھر اس سے پھر کیوں گیا جو کہا کر اسے پھر نبھا بھی کر گر منافق نہیں دو رخی چھوڑ دے جو کہا کر اسے پھر نبھا بھی کر گر منافق نہیں دو رخی چھوڑ دے بآواز بلند نعرہ صلوات بآواز بلند نعرہ صلوات وقار بھائی فرش ادا پہ تشریف رکھتے ہیں ان کی نیابت میں 2-3 شعر سماعت کروا بآواز بلند نعرہ صلوات علی کے نام کا چرچا بہت ہے علی کے نام کا چرچا بہت ہے مسلمان کان سے بہرا بہت ہے علی کے نام کا چرچا بہت ہے یہ بھی شعر خاص طور سے دیکھیں جہاں ہونے لگے جنت کی باتیں جہاں ہونے لگے جنت کی باتیں یہی بہرا ہے جو سنتا بہت ہے یہی بہرا ہے جو سنتا بہت ہے یہ بھی شعر خاطہ دیکھیں وقار بھائی اور خدا کہنے سے تو ڈرتا ہوں لیکن خدا کہنے سے تو ڈرتا ہوں لیکن علی کے نام پہ جچتا بہت ہے علی کے نام پہ جچتا بہت نعرہ صلوات 2-3 شعر اور ہے دنیا علی کی زمانہ علی کا ہے دنیا علی کی زمانہ علی کا زمین آسمان دانا دانا علی کا ہے دنیا علی کی زمانہ علی کا
زمیں آسماں دانا دانا علی کا، او بچھایا ہے فرش عزا جب سے میں نے، بچھایا ہے فرش عزا جب سے میں نے، میرے گھر بھی ہے آنا جانا علی کا، میرے گھر بھی ہے آنا جانا علی کا، زمیں آسماں دانا دانا علی کا، او بتاتے ہیں دنیا کو مرحب کے ٹکڑے، بتاتے ہیں دنیا کو مرحب کے ٹکڑے، ہے وار بھی منصفانہ علی کا، زمیں آسماں دانا دانا علی کا، اور جہاں عظمت ہاتھ جوڑے کھڑی ہو، جہاں عظمت ہاتھ جوڑے کھڑی ہو، سمجھ لو وہ ہے آستانہ علی کا، سمجھ لو کہ ہے وہ آستانہ علی کا، زمیں آسماں دانا دانا علی کا، اور نفیس آدمیت کی معراج ہے یہ، نفیس آدمیت کی معراج ہے یہ، بشر بن کے دنیا میں آنا علی کا، زمیں آسماں۔ ایک نعرہ صلوات بھیج دیں آزاد۔ آخری شعر سماعت فرمائیں، اس کے بعد وقار بھائی، پھر مولانا تشریف لا ہی رہے ہیں بس اینی منٹ، تو انشاءاللہ واپس۔ بشر بن کے دنیا میں آنا علی کا، زمیں آسماں دانا دانا علی کا، اور شہادت کو جو اپنی میراث سمجھے، شہادت کو جو اپنی میراث سمجھے، فقط ایک ہے وہ گھرانہ علی کا، زمیں آسماں دانا دانا علی کا۔ اب میں گزارش کروں گا جناب وقار سلطان پوری صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بآواز بلند نعرہ صلوات۔ برائے خوشنودی ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ، ایک بآواز بلند صلوات۔ واجب الاحترام سامعین، چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ 4 مصروں سے آغاز کر رہا ہوں، قبلہ خاص۔ جو اپنے سینے میں، جو اپنے سینے
نہیں رکھتے جو اپنے سینے میں عشق علی نہیں رکھتے وہ زندہ ہوتے ہوئے زندگی نہیں رکھتے وہ زندہ ہوتے ہوئے. آپ کی حوصلہ افزائی چاہتا ہوں، پڑھنے والے کی طاقت ہے. وہ زندہ ہوتے ہوئے زندگی نہیں رکھتے. صلوات پڑھے محمد والے آئی مسلم بھائی. وہ زندہ ہوتے ہوئے مولا کے نام پہ کائنات لٹا رہی ہے، لیکن کم نہیں ہو رہی ہے دولت، اور اضافہ ہو رہا ہے. کیوں؟ بطور خاص وہ زندہ ہوتے ہوئے زندگی نہیں رکھتے. قبلہ جو ایک کرو گے ہزار پاؤ گے، جو ایک خیچ کرو گے ہزار پاؤ گے. حسین قرض کسی کا کبھی نہیں رکھتے. حسین حسین قرض. صلوات علی محمد و آل محمد. قبلہ و کعبہ تشریف لا چکے ہیں. میں بہت ہی شارٹ کر رہا ہوں. قبلہ خاص قبلہ اجازت ہے؟ ایک صلوات پڑھے ہوں. نہیں بہت ہی اختصار سے قبلہ تشریف لا چکے ہیں. ہاں جی جی. صلوات علی محمد و آل محمد. قبلہ خاص 4 میں سے، اور اس کے بعد ایک مطلع چند اشعار اور آپ کی زحمت تمام پیش کر رہا ہوں. مسلم بھائی خاص طور سے دیکھیے گا. جن کے سجدے جن کے سجدے غم سرور سے بچھڑ جاتے ہیں. جن کے سجدے غم سرور سے بچھڑ جاتے ہیں. ان کے گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ جاتے ہیں. ان کے گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ جاتے. مولائیوں کو مجمع میں 2 مصرے ملاحظہ کیجیے گا. کہ آئینہ دیکھ ذرا عشق علی ان کے لبوں کی تلاوت حسین ہے. قرآن کے لبوں کی تلاوت حسین ہے. شعر ملاحظہ فرمائیں گے. قرآن کے لبوں کی تلاوت حسین ہے. خنجر کو موت
زمیں کھا گئی اسے خنجر کو موت آئی زمیں کھا گئی اسے نوکے سنا پا زندہ سلامت حسین ہے نوکے سنا پا زندہ سلامت حسین. ابھی شعر کے اوپر خصوصی توجہ کو تعلیم قبلہ دیکھیے گا. خنجر کو موت آئی زمیں کھا گئی اسے نوکے سنا پا زندہ سلامت حسین ہے نوکے سنا پا زندہ سلامت حسین. ابھی شعر دیکھیے گا خاص طور سے بطور خاص کہ اسلام بولا خاک شفا میری سجدگاں اسلام بولا خاک شفا میری سجدگاں زینب میری نماز ہے نیت حسین ہے زینب میری نماز ہے نیت حسین ہے زینب میری نماز. یہ شعر دیکھیے گا قبلہ کہ بولی نماز فیش عذاب پڑھو مجھے بھائی خاص طور سے دیکھیے گا کہ بولی نماز فیش عذاب پڑھو مجھے میری قبولیت کی ضمانت حسین ہے میری قبولیت کی بولی نماز فیش عذاب پڑھو مجھے میری قبولیت کی ضمانت حسین ہے میری قبولیت کی ضمانت حسین ہے. آخری کے دو شعر اور آپ کی سہمت تمام. کعبے کی آرزو ہے بھائی دیکھیے کعبے کی آرزو ہے مدینے کی بھی طلب کعبے کی آرزو ہے مدینے کی بھی طلب ہر آئینے میں حسب ضرورت حسین ہے ہر آئینے میں حسب ضرورت حسین ہے. آخری شعر کہ خلقت ہوئی ہے میری برائے غم حسین خلقت ہوئی ہے میری برائے غم حسین یعنی میرے لہو کی حرارت حسین ہے یعنی میرے لہو کی حرارت حسین ہے. مقطع ابن فرمائے
کہ عزت سے جی رہا ہوں، یہ کم تو نہیں وقار، عزت سے جی رہا ہوں، یہ کم تو نہیں وقار، پردیس میں ہوں میں میری ہمت حسین ہے، پردیس میں ہوں میں میری ہمت حسین ہے، قرآن کے لبوں کی تلاوت حسین ہے۔ ماشاءاللہ زندہ باد جناب افتخار سلطان کو میں بڑی ادب صاحب 4 مس پڑھ کے لہجے بلاغہ دنیا میں لوگ اچھے ادیب ہوتے ہیں، تیرے خطبوں کا فیض ہے زینب آج ہم میں خطیب ہوتے ہیں۔ آئیے حضرات، عالی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں، آپ ان کے استقبال میں گنارہ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ فاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صلوات بر محمد و آل محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم مسعود علی ابن سید واجد علی، مرحومہ اشتیاق فاطمہ بنت نواب حسن، مرحوم سید محمد عربی ابن سید محمد محسن صاحب، سیدہ فروا بنت سید اصغر حسین صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
كذلك الله ربي اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على نہیں تشریف و محبت ان کی تشریف رکھیے. ایک بزرگ عالم تھے خدا غریق رحمت کرے، وہ فرماتے تھے کہ ممبر کھانے پینے کی جگہ نہیں ہے، تو جب تک کوئی بہت مجبوری نہیں ہوگی تب تک چلے گا انشاءاللہ. رکھ دیا آپ نے محبت، لیکن بس اس کے آگے کی اللہ نہ کرے کہ ضرورت پڑے. صلوات. دیکھیے مرنا سب کو ہے، جو اس دنیا میں آیا ہے اس کو جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت قرآن میں 3 جگہوں پر آیا ہے. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا، البتہ اس کے بعد کے فقرے الگ الگ ہیں. کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. تم سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور مر گئے بات ختم نہیں ہوگی. دیکھیے اور مخلوق ہے، پرندہ ہے مر گیا بات ختم ہو گئی، جانور ہے مر گیا بات ختم ہو گئی، لیکن انسان کا معاملہ مرنے سے ختم نہیں ہوگا. اس لیے کہ اگلا فقرہ کہتا ہے ثم الینا ترجعون. سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم سب کو پلٹ کے ہمارے پاس آنا ہے. تو ہمارے پاس آؤ گے تو کیا کرنا ہوگا؟ آنا پائی پائی کا حساب دینا. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. ذرہ برابر نیکی کرو گے وہ بھی دیکھو گے، اور ذرہ برابر برائی کرو گے بولیے وہ بھی بھگتو گے، وہ بھی جھیلو گے. ایک دن میرے پاس ایک میسج آیا کہ صاحب آپ کا بل جمع نہ ہونے کی وجہ سے رات کو 9 بجے آپ کی لائٹ کاٹ دی جائے گی. تب تک کوئی تجربہ نہیں تھا تو ہڑبڑا گئے، تو جس نمبر سے میسج آیا تھا اسی پہ کال کر لیا میں نے، بھیا کیسے ٹھیک ہوگا؟ تو انہوں نے کہا یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کیجئے. خیر صاحب وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیا. ہاں صاحب اب کل ہم بتا رہے ہیں یہ کیجئے. اب آپ اپنے اے ٹی ایم کا وہ 10 نمبر کیا 16 نمبر کتنا ہوتا ہے 16 نمبر یہ اس پہ، تب اللہ کریم ہے ہو یار اس سے اے ٹی ایم کے نمبر سے کیا مطلب. تب تھوڑا سا ہوش آ گیا تو خیر پھر بھرا ہم نے، تو وہ 35 کا 53 53 کا 35. ارے نہیں گڑبڑ پھر سے کیجئے. میں نے کہا یار اتنا بیوقوف نہ سمجھو، بیوقوفی تو کی لیکن اب اتنے بھی نہیں ہے. یہ بہرحال وہ کاٹ واٹ دیا. پھر ہمارے جاننے والے تھے ایک دروغہ جی، ان کو میں نے نمبر بھیجا ہے، ان کا اچھا بتاتا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہا صاحب یہ لڑکے مسلمان لڑکے ہیں، 36 گڑھ کے رہنے والے ہیں، ان کا کام یہی ہے. تو ہم نے کہا اس کے بعد ہوتا کیا؟ کل ہوتا یہ کہ آپ کے پاس ایک او ٹی پی جاتا اور وہ کہتا صاحب یہ او ٹی پی آپ ڈال دیجئے. او ٹی پی ڈالنے کے بعد کیا ہوتا سر؟ ایک منٹ رکی. ہاں او ٹی پی ڈالتے 4 ڈیجٹ کا شاید ہوتا ہے تو پیسے جاتے. تو آج جو ہم نے بینک میں جمع کیا وہ جاتے یا جتے ہوتے؟ کہنے لگے میاں 26 سال کی نوکری میں جو اکٹھا کر کے فنڈ آیا ہے سب نکل جاتا. اگر یہ کیس ہو جاتا تو کوئی یہ نہ کہتا یار 4 ڈیجٹ ایک او ٹی پی اوکے میں کیسے سارا پیسہ جا سکتا ہے. کوئی پوچھتا یہ سوال؟ ہر آدمی کہتا آپ احمق ہیں، آپ کو اتنی تمیز نہیں ہے. دنیا میں ایک بٹن دبنے سے سارا اکاؤنٹ خالی ہو جائے تو کسی کو تعجب نہیں ہوگا. یہ ڈیجیٹل جو ہے یہ دنیا میں بعد میں ہے، سب سارا جو ہے وہ اللہ کے یہاں ہے. جیسے ایک اوکے سے 30 سال کی ساری کمائی نکل جائے گی، سمجھ گئے آپ؟ ویسے ہی کچھ اعمال ہیں، سمجھ گئے آپ؟ ایک عمل کی بنیاد پر 50 سال کا ثواب نکل سکتا ہے اکاؤنٹ سے. صلوات بر محمد. سنیے آپ
اب یہ سب مثالیں گڑھنے پر موجودہ حالات میں ہم لوگ مجبور اسی لیے ہوئے کہ بچوں کو سمجھائیں کیسے کہ یار جو ہے ہم نے 40 سال نماز پڑھی ایک اس میں چلا جائے گا. میں نے کہا بالکل جیسے بینک خالی ہوتا ہے یہ نامہ عمل کیا ہے, یہ بھی بینک ہی تو ہے نا, اعمال کا بینک ہے, خالی ہو سکتا ہے. ایک روایت سناتا ہوں آپ کو خالی کیسے ہوتا ہے. صلوات بر محمد, OTP سمجھا, ایک OTP آپ کو بتا دیتا ہوں, کبھی اس کو دبائیے گا مت, خالی ہو جائے گا. تو عام طور پر آپ نے جو پڑھائی کی ہوگی, کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا اینول ایگزام میں, ہوم کی بات نہیں کرتا ہوں, ہوم میں ادھر ادھر ہو جاتا ہے, کبھی ماسٹر صاحب نے یہ کہا کہ بیٹا یہ کاپی اپنی لے جاؤ اور خود جانچ کے نمبر دے دو. جتنے لوگوں نے پڑھا, آیت ہے اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, پڑھو اپنی ڈائری, آج اپنا حساب خود کرو, اتنی چھوٹ اللہ دے گا. تو یہ تو آیت ہے. اب حدیث سناتا ہوں, اپنے اوپر رکھ کے سناتا ہوں تاکہ کسی کو برا نہ لگے. صلوات بر محمد وآل محمد. اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, پڑھو آج اپنا حساب کرنے کے لیے تم انف ہو, کافی ہو, خود کرو تم. یہ تو آیت ہو گئی. اب روایت کہتی ہے ڈائری جب ملے گی, وسیع حسن صاحب کو مل گیا ان کے نامہ اعمال, اب انہوں نے ارے یہ کیا ہوا, پیج خالی, سناٹا, ثواب غائب, گناہ لکھے ہوئے. تو پہلے جھٹکے میں ہم لوگوں کے یہاں کیا جو ہے تصور ہوگا, یار کہیں گڑبڑ ہو گیا, کاپی ان کی تھی, میرا رول نمبر لکھ گیا اس پر لگتا ہے. تو اب روایت یہ کہتی ہے کہ آدمی کہے گا پالنے والے لیسا ھذا کتابی, یہ میرا نامہ عمل ہے ہی نہیں, ہے میری ڈائری ہے ہی نہیں. کیوں؟ فإنی لا ارا فیہ طاعتی, اس لیے کہ میں اس میں اپنی کوئی اطاعت دیکھ ہی نہیں رہا, سارے اعمال تو میرے غائب ہو گئے. آواز قدرت آئے گی, ان ربک لا یضل ولا ینسا, تمہارا اللہ بھولتا نہیں ہے. تو ان ربک لا یضل ولا ینسا, تمہارا اللہ بھولتا نہیں ہے. ڈائری خان صاحب آپ کی ہے, تو صاحب ہمارے اعمال گئے کہاں؟ جواب آئے گا ذہب عملک باغتیاب الناس, وہ جو بیٹھ کے چھوٹے امام باڑے پہ کبابچی کے یہاں غیبتیں کر رہے تھے ان کی جن کی برائیاں کی, ان کے اکاؤنٹ میں چلا گیا ہے. صلوات پر غور کر رہے تھے, ایک OTP ہے. تو خلاصہ یہ کہ آپ چاہے جتنی محنت کیجئے مولوی صاحب, اگر ہوشیار نہیں رہیں گے تو جیسے بینک خالی ہوتا ہے ویسے ہی ہمارا آپ کا نامہ عمل بھی خالی ہو سکتا ہے. اس میں بہت ہوشیاری کی ضرورت ہے. ایک OTP ہم نے بتا دیا کہ مولوی صاحب بچو, کسی کی برائی مت کرو, کسی کی غیبت مت کرو, کسی کے خلاف الٹا پلٹا مت بولو, ورنہ یہ جو محنت کر کے معلوم ہوا سمجھا کتنی دور ہے نجف سے کربلا, بولیے 80 کلومیٹر. آسان نہیں ہے چلنا, اور اس کا معمولی ثواب بھی نہیں ہے, مگر مزہ تو یہی ہے کہ پیدل چلیے آپ, جنت میں چلے جائیں ہم. کا کیا مطلب کا چلے تم, ثواب تو تمہارا ہے نا, لیکن جب تمہارے اکاؤنٹ میں رہے گا تب نا. جس کی برائی کی یہ سارا ثواب تو اس کے اکاؤنٹ میں گیا, محنت کریں گے ہم, جنت میں جائے گا وہ. صلوات. اور اسی لیے سنیے آپ, اسی لیے جو سمجھدار لوگ ہیں ان کو آپ گالی دیجئے, ان کو آپ برا بھلا کہیے, ان کے خلاف آپ پوسٹر چھاپ دیجئے, ان کے خلاف آپ واٹس ایپ کر دیجئے. سمجھدار آدمی بولتا نہیں ہے.
समझदार आदमी मुस्कुराता है। एक सलवात पढ़िए, किस्सा सुना दो वापस आता। कुरान में एक आयत है, इरशाद होता है कि अगर तुमको कोई गिफ्ट दे, हदिया दे, तो तुम भी उसको उससे बेहतर दो। आओ रुद्दूहा, अगर बढ़िया नहीं दे सकते तो कम से कम सेम पलटाओ। बास कहते हैं ये सलाम के मुताल्लिक है। मसलन फर्ज कीजिए जो है वो, क्या नाम है आपका, तौकीर साहब ने कहा वसी हसन साहब सलामुन अलैकुम, दीन कहता कहिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, थोड़ा बढ़ा के। इन्होंने कहा सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो दीन कहता थोड़ा बढ़ाओ, अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब इन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व रिज़वानुहु, क्या हो, अब बचा क्या? तो दीन कहता है यार बढ़ा तो नहीं पाओगे, कम से कम जितना किया उतना ही पलटा दो। तो कुरान कहता इज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन, अगर तुमको कोई तोहफा दिया जाए तो कोशिश करो उससे बेहतर दो, आओ रुद्दूहा, या कम से कम सेम पलटा दो। हमने आपकी बुराई की लल्लन भाई, तो हमारे आबाल आपके खाते में गए नहीं गए, तो हमने ये गिफ्ट दिया कि नहीं दिया है? अब कुरान कहता है तुम मुझसे बढ़िया गिफ्ट दो, तो आप और बुराई कर लीजिए हमारी का ये यहाँ लागू नहीं होगा। सलावात, अक्लमंद आदमी ये नहीं करता। तो एक मौलाना साहब थे, जनाब जिसको लखनऊ की ज़बान में कहा जाए, जनाब थे कोई, चौराहे पर एक आदमी ने उनके खिलाफ बयान शुरू किया। और ये भी नोट कर लीजिए, सबसे ख़तरनाक चीज़ यही है, इनकी उनको समझ गए आप, अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह, सुनिए, हज़रत के वसीयतनामे मुख्तलिफ हैं। कभी इमाम हसन से कुछ फरमाया, कभी असबग़ इब्न नुबाता से कुछ फरमाया। एक वसीयतनामा हज़रत अमीर सलामुल्लाह अलैह का लिखा हुआ है, तहरीरी किताबों में है, और उसमें खाली घर वालों से नहीं, हमसे, आपसे, इनसे सबसे स्टार्ट ही यहीं से होता है। उसी का या हसन, वसीयत करता हूँ तुमको ऐ हसन, व जमीआ अहले बैती, वसीयत करता हूँ अपने सारे घर वालों को, व वुल्दी, वसीयत करता हूँ अपने सारे बच्चों को, व मन बलगहू किताबी, और वसीयत करता हूँ उन सब को जिन तक मेरी तहरीर पहुँचे। यानी ये वसीयत क़यामत तक के लिए है हज़रत की। अब उसको हम पूरा नहीं, एक जगह जहाँ मकसद के तहत है, दूसरे नंबर पर जो वसीयत की है मौला ने, है तो आयत, मगर उस आयत को अमीर सलामुल्लाह अलैह ने बतौर वसीयत कोट किया है। फरमाते हैं वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और आपस में तफरीका न डालो। उसके बाद जुमला सुनिए मौला का, फरमाते फ़इन्नी समिअतु रसूल अल्लाह यक़ूल, मैंने पैगंबर को कहते हुए सुना, सलाहु ज़ातिल बैन अफ़ज़लु मिन आम्मति सलात व सियाम, दो लोगों के दरमियान सुलह करवा देना आम नमाज रोज़े से अफजल है। सलावत दीन ये कहता, सलावत बर मोहम्मद, सलाहु ज़ातिल बैन, दो लोग, व अन्नल मुबीरा अल हालिका, और बर्बाद करने वाली चीज़ फसाद व ज़ातिल बैन, दो लोगों के दरमियान लकड़ी लगा देना। अरे तनवीर भाई, आप इन पर इतना भरोसा करते हैं, परसों मिले थे, आपको पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, सही कह रहे थे, मगर दीन कहता वो सच मत बोलो जिसमें फितना पैदा हो जाए। समझ गया? वो सच मत बोलो जिससे फितना उल्टा। अरे तनवीर भाई, आपकी बड़ी मोहब्बत करते हैं, परसों मिले थे, आपकी बड़ी एकदम झूठ, लेकिन दीन कहता है वो झूठ बोल दो जिसमें समाज में इत्तेहाद आ सकता है। सलावत दीन समझने की,
اس لیے یہ جملہ میرا بہت زیادہ میں کہتا ہوں، شیعہ گھر میں پیدا ہونے سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا، مسلمان گھر میں پیدا ہونے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، رضا تقی نقی جعفر نام رکھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، پگڑی باندھنے سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا، امامہ لگانے سے کوئی شیعہ. آپ مولانا ہو سکتے ہیں، شیعہ ہونے کی گارنٹی نہیں ہے. آپ ذاکر اہل بیت ہو سکتے ہیں، شیعہ ہونے کی گارنٹی. شیعہ اس کو کہتے ہیں جو اپنے امام کی راہ پہ چلتا ہوا دکھائی دے. خود تو بہرحال اب میں آج کی شب کے حساب سے جانا تھا، پتہ نہیں کیسے میں زیادہ گھوم گیا، واپس آتا ہوں جلدی سے. صلوات بر محمد. تو خلاصہ یہ، تو وہ مولانا صاحب کو کسی نے جا کے بتایا، کچھ لوگوں کا کام ہی یہی ہے، اسی کی بیچارے روزی کھاتے ہیں کہ چچا آپ کو فلاں یہ کہہ رہے تھے، نیتا جی فلاں آپ کو یہ کہہ رہے تھے، سمجھ گئے آپ، اطاعت بھائی آپ کو فلاں یہ کہہ رہے تھے. کچھ لوگوں کی روزی روٹی یہی ہے. توجہ فرما رہے ہیں، جا کے انہوں نے بیان کر دیا. لیکن سمجھدار آدمی، اچھا مولانا بیچارے اتفاق سے پرانے زمیندار، اچھا کچھ لوگ ہیں تبصرہ کرنے. بھائی فرض کیجئے اگر کسی کے باپ دادا زمیندار تھے، پراپرٹی ہے، اور وہ مولانا ہو گیا تو کیا کرے؟ وہ تقدس میں سب برباد کر دے. ارے بھائی باپ دادا کے تو کہاں پھینک دیں؟ تو ویسے ہی بیچارے مولانا تھے، باپ دادا سے تھی، باغ بھی تھا، یہ بھی تھا، وہ بھی تھا. اب ان کو آ کے اس نے کہا کہ صاحب آپ کو فلاں صاحب جو ہے وہ یوں کہہ رہے تھے. اچھا، نوکر کو بلائے یہاں آؤ، وہاں سے ذرا دسہری توڑ لاؤ، وہاں سے تھوڑا یہ توڑ لاؤ، وہاں سے تھوڑا یہ توڑ لاؤ، اور وہ کچھ کھانے پینے کا پوری سینی تیار کی کر لے جاؤ تنویر کے یہاں، برا مت مانیے گا، لے جا توقیر کے یہاں دیا ہو. وہ گئے، کیا ہے کہ لو جناب نے بھیجا ہے، سلام کہلایا ہے اور فرمایا بھیا آپ نے جو گفٹ دیا ہے ہم وہ تو نہ پلٹا پائیں گے، تو جس لائق ہے وہی حاضر ہے. تو وہ تو پہلے ہی جناب سے تپا تھا، میں نے ان کو کون سا گفٹ دیا ہے؟ ہمارے غصے سے جناب کے گھر آ گئے. اور میں نے آپ کو کہا گفٹ بھیجا ہے کچھ؟ کہ لے بیٹا تم کو پتہ ہی نہیں تم نے کیا گفٹ بھیجا ہے، تم فلاں جگہ بیٹھ کے میری برائی کر رہے تھے. ہم کو برا نہیں لگا، کر رہے تھے نہیں کر رہے تھے، چلو نہیں کر رہے تھے، اگر کر رہے تھے تو روایت کہتی تمہاری ساری نیکیاں میرے اکاؤنٹ میں آ گئی. تو اب میں تمہاری برائی کر کے واپس کرنے سے رہا، اتنا بیوقوف تو ہوں نہیں. اب تم نے اپنا حج زیارت مجھ کو دیا ہے تو یہ معمولی چیز تھوڑی ہے، میرے لائق جو تھا ایک وقت کا کھانا ہی کم از کم میری طرف سے کھا لو. تو جہاں یہ احساس ہو جائے بولیے پھر کہیں جھگڑا ہوگا، بکتے رہو. صلوات بر محمد. یہ تو خلاصہ کلام یہ کہ یہ سب بولیے. اچھا ایک بات اور کہہ دیں، اجا اگر ہو گئی غلطی، اس سے ایک چیز اور پھنستی ہے آ کر کے کہ ہم نے آپ کی برائی کی تو میرا جو ہے وہ نیک عمل اول تو ہی کہا ہے، جو بھی اگر رہا ہو وہ چلا گیا آپ کے یہاں. اب ہم پہنچے آپ کے پاس، غلطی ہو گئی صاحب معافی چاہتے ہیں. جیسے ہی آپ معاف کریں گے ویسے ہی واپس ہو جائے گا. تو اس سے بڑی بیوقوفی کیا ہے کہ آپ معاف کر دیں؟ بولیے، پھنس گیا نا کیس. تو اب اگر یہ کانسیپٹ ہم پیش کریں گے ممبر سے تب تو کوئی کسی کو معاف کرنے کو نہیں تیار ہوگا. صلوات بر محمد. آپ غور کر رہے ہیں دیکھیے خدا کیا ہے. اب یہاں کے اوپر روایت کا جو ہے کہ نہیں معاف کرو، کذب اچھا خاصا جو ہے نماز روزہ میرے کھاتے میں آ گیا ہے، 25 یتیموں کی پرورش کی انہوں نے، میرے کھاتے میں آ گیا، میں معاف کر کے واپس کر دوں بیوقوف ہوں؟ اللہ کہتا ہے بھیا سب میرے ہاتھ میں ہے، اس کا ٹینشن مت لیجئے. ایک لفظ ہماری شریعت میں بولا جاتا ہے اقالہ. کیا؟ اقالہ. یہ بزنس لینگویج ہے، اسلامی بزنس لینگویج ہے. اقالہ کہتے ہیں فرض کیجئے ہم گئے، اچھا آپ دیکھیے تجربہ سب کو ہوگا، بولے یا نہ بولے، آپ آیت اللہ ہوں، آپ علامہ ہوں، آپ IAS ہوں، آپ PCS ہوں، آپ منسٹر ہوں، سب کی اوقات گھر کے اندر ایک جیسی ہوتی ہے؟ ہوتی نہیں ہوتی ہے.
سب کی حیثیت. تو وسیع حسن صاحب کو شوق ہوا کہ یار بیوی کے لیے ہم کچھ خود خرید لیں. ایک دکان سے گئے, ایک چپل لے آئے, لے کے گھر پہنچے. پتہ نہیں کیسے لوگ مجلس سنتے ہیں تمہاری, ایک چپل خریدنے کا سلیقہ ہے نہیں. 50 بار میں نے کہا مجھ کو یہ کلر نہیں پسند ہے. ارے دماغ. پھر گئے دکان پر واپس کرنے کے لیے. اب جیسے ہی بیٹھے لکھا تھا بکا ہوا مال, یہ لکھا ہوا ہے نا. یہاں پر شریعت کی گائیڈ لائن کیا ہے ایک دکاندار کے لیے؟ شریعت کہتی ہے کہ اگر اس کو آپ کا مال پسند نہیں آیا ہے تو آپ اپنا پیسہ مال لے لیجئے, اس کا پیسہ واپس کر دیجئے. اس کو کہتے ہیں شریعت کی زبان میں اقالہ. کیا کہتے ہیں؟ اقالہ. مطلب آپ کا پیسہ آپ کو, میرا مال نہ کرے. اچھا ٹھیک ہے جائیے, میں نے معاف کیا, کل کو قیامت میں اللہ اس کے ساتھ اقالہ کر دے گا. تو ٹھیک ہے تم واپس کرو, تمہارا گناہ اس کے ہاتھ میں ہے معاف کرنا. صلوات بر محمد. تو بات ہماری یہاں سے چلی تھی کہ مرنا سب کو ہے, یہیں سے بات چل, مرنا سب کو ہے. روایت کہتی ہے کہ جب آدمی 40 کا ہو جاتا ہے فرشتے پکارنے لگتے ہیں استعدوا للموت, مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. ایک روایت میں ہے من بلغ 40 ولم یأخذ العصا فقد عصا. اگر کوئی 40, اطاعت بھائی ہماری طرف دیکھیے, لوگ آئیں گے بیٹھیں گے, جگہ ہے پیچھے. صلوات بر محمد و آل محمد. اور آپ حضرات سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا, میں اس لیے نیچے بیٹھا, اوپر نہیں بیٹھا کہ آپ لوگ آگے آ سکتے ہیں تاکہ پیچھے جگہ ہو جائے, ورنہ کود پھاند کے آنا پڑے گا بیچاروں کو. تشریف لے آئیے, تشریف لے آئیے. نہیں وہ کام میں بھی کر سکتا تھا, مگر قوم سے ڈر اتنا لگتا ہے نا کہ ہمت نہیں کی میں نے. کہیں گے صاحب دیکھیے ان کے فیض آباد کے تو آگے بلانے لگے, تو میں چپ چاپ ہو گیا, بھیا جہاں بیٹھ جاؤ. صلوات بر محمد و آل محمد. ہاں, قوم سے بہت ڈرنے کی ضرورت ہے, اتنی بات پکڑی جاتی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. تو من بلغ 40 ولم یأخذ العصا فقد عصا, جو 40 کا ہو جائے اور ہاتھ میں عصا نہ لے وہ گناہگار ہے. مطلب یعنی اب 40 کے بعد ہم لوگوں کو ڈنڈا لے کے چلنا ہے. مرحوم امام خمینی رضوان اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں یہاں عصا کا مطلب چھڑی لے کے چلنا نہیں ہے, عصا کا مطلب ہے عصائے احتیاط. اب 40 کے ہو گئے ہو, اب وہ 20 سال پہلے والے لونڈے نہیں رہے ہو, تھوڑا سینئر ہوئے ہو, ہوشیار سنبھل کے. کب راوی کہتا ہے میں آیا امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ کی بارگاہ, امام کی بارگاہ میں آیا, دیکھا حضرت گریہ فرما رہے ہیں, تو ہم یہ سمجھے کچھ ہو گیا. ہم نے کہا مولا خیریت تو یہ سنیے, ہم لوگ کہاں ہیں اور جن کے یہاں گناہ کا تصور کرنا گناہ ہے وہ لوگ کہاں ہیں؟ مولا خیریت رو رہے ہیں آپ, کچھ ہو گیا کیا؟ فرمایا ہاں آج آئینہ دیکھ رہا تھا میں تو دیکھا داڑھی کے کچھ بال سفید ہیں. نہیں سارے یہ کون سی اتنی بڑی آدمی کی ایج ہوتی ہے, بال پکتا ہے, اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ امام نے فرمایا میرے بھائی, راوی سے کہا یہ داڑھی نہیں پکی ہے, یہ قدرت کی طرف سے اعلان اسٹارٹ ہو گیا ہے. جعفر صادق واپسی کی تیاری کی کہ نہیں کی ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں. تو آنا آنا پائی پائی کا ہم سب کو حساب دینا ہے. تو مولانا تم کو 25 منٹ ہو گئے, آدھا گھنٹہ پڑھتے پڑھتے خالی ڈرا رہے ہو, دھمکا رہے ہو, یہ اس کو مجلس تھوڑی کہتے ہیں.
समझ गया ना, इसको नहीं कहते, रुकिए बता रहा हूँ किसको कहते हैं। अलबत्ता ये सवाल मजलिस के मुताल्लिक नहीं है, फ़कीह के मुताल्लिक रावी ने पूछा इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से। इमाम ने फरमाया मैं बताऊं फ़कीह और वाक़ईन फ़कीह कौन है? इमाम ने सहाबी से कहा बताऊं फ़कीह वाक़ईन फ़कीह कौन है? उसने जी मौला। फरमाया फ़कीह और वाकई फ़कीह वो है कि जो कौम को अल्लाह के गुनाह पे जरी न बना दे और रहमत इलाही से मायूस न कर दे। मतलब इतनी टाइट हदीसें न पढ़ दे कि आदमी को अटैक हो जाए कि अब तो मैं जहन्नम में जाऊंगा ही, और ना ऐसा बयान कर दे कि भाई हमको जहन्नम में कौन डाल सकता है। दीन कहता है बीच में रखो। अभी सुनाता हूं मैं, कजिन थे, खलेरे भाई थे, दो नबी जो सगे खलेरे भाई थे, एज का डिफरेंस है, जनाबे ईसा और जनाबे यहिया, खलेरे भाई थे। यहिया बड़े थे, ईसा छोटे थे। खूब, जनाब यहिया और ईसा के मिजाज में फ़र्क था। मज़े की बात ये, हमारे यहाँ क्या है ना, हमारा मिजाज कुछ है, आपका मिजाज कुछ है, आपका मिजाज कुछ है। मिजाज के फ़र्क को हम दीन और बेदीनी समझते हैं। सबसे बड़ी मुसीबत यह है, मिजाज के फ़र्क को हम दीन और, अरे भाई अपनी अपनी औकात से समझता है, उसका अकीदा उसके लिए मोहतरम है, बात ख़त्म हो गई। आप बताइए सलमान वहाबी थे कि अबू ज़र? बोलिए। हज़रत सलमान और अबू ज़र में बड़ा कौन था ईमान के हिसाब से? सलमान 10 नंबर थे, अबू ज़र 9 नंबर। वाक़या एक है, अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह के गले में रस्सी का फंदा, खूब गौर से सुनिए, अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह के गले में रस्सी का फंदा है। एक वाक़या है, देखने वाले दोनों सलमान अबू ज़र। सलमान ने देखा मौला गले में रस्सी का फंदा, मुस्कुराने लगे। हमारे जैसे होते तो सलमान के ऊपर तो फतवा लगा देते। अबू ज़र ने देखा, रोने लगे। दोनों का अलग अलग रद्द अमल हुआ नहीं हुआ? कौन सा सही है? हिम्मत है हमारी आपकी कहने की कि सलमान गलत कर रहे हैं? सलमान अबू ज़र से एक दर्जा ऊपर है। सलमान मिन्ना अहलुल बैत। किसी ने बाद में पूछा, सलमान तुम्हारी बात समझ में नहीं आई, इतना जो है वो अजीम वाक़या, हजरत के गले में रस्सी का फंदा, यार तुम मुस्कुरा रहे थे उसको देख के, वही देखो अबू ज़र रो रहे थे। कहला अबू ज़र गलत नहीं कर रहे थे, अबू ज़र जाहिर देख रहे थे कि मौला पर जुल्म हो रहा है। किसी का भी दिल नर्म होगा, वो किसी पर भी होता हुआ जुल्म देख के बर्दाश्त नहीं करेगा। अबू ज़र ठीक है, कहता तुम क्यों मुस्कुरा रहे थे? हमने कहा इस वाक़े को देख के मुस्कुरा हम रहे थे कि ये लोग अपने अमल से अली की इमामत को कंफर्म कर रहे हैं। का क्या मतलब? का तुमको कुरान की आयत याद नहीं है जब इब्राहिम ने कहा था पालने वाले और ये इमामत को ओहदा मेरी औलाद? तो अल्लाह ने कहा कि ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, मेरा ओहदा जालिमों तक नहीं पहुंच सकता। अली के गले में रस्सी डाल के अपने जुल्म का खुद ही ऐलान करके अली की इमामत कंफर्म कर रहे थे। मैं इस पर मुस्कुरा रहा था। सलावत सोचने का फर्क। तो जब मेयार में फर्क होगा, नतीजे में भी फर्क होगा। लिहाजा बहुत जल्दी किसी को वहाबी या किसी को दुश्मन अहले बैत, इससे परहेज कीजिए। किसका मर्तबा खुदा की बारगाह में क्या है, हमको आपको मौजू बदल जाएगा। शब शहादत है रसूलुल्लाह की, ना बहुत बढ़िया बात याद आई थी, छोटी सी हदीस सुन लीजिए। रिवायत कहती है कि अल्लाह ने 3 चीज़ों को 3 चीज़ों में छुपा के रखा है। अपनी खुशनूदी को अपनी इताअत में रखा है। लिहाजा किसी भी अमल को हल्के में न लो। छोटे से छोटा अमल उसकी खुशनूदी का सबब हो सकता है। अल्लाह ने अपनी नाराज़गी को अपने गुनाह में रखा है। लिहाजा छोटे से भी छोटे गुनाह को हल्के में मत लो, हो सकता वही खुदा की नाराज़गी का सबब बन जाए।
وَكَتَمَ وَلِيَّهُ فِي خَلْقِهِ، اللہ نے اپنے اولیاء کو اپنی مخلوقات میں چھپا کے رکھا ہے. ہو سکتا ہے جس کو تم غلط سمجھ رہے ہو وہی ولی خدا ہو. صلوات. یہ وقت نہیں میں ادھر جاؤں. غور فرما رہے. خلاصہ کلام تو مرنا سب کو ہے. ہاں تو جناب عیسیٰ اور جناب یحییٰ دونوں کے مزاج میں زمین آسمان کا. اتنا روتے تھے حضرت یحییٰ خوف قیامت اور جہنم میں کہ آنسو میں پانی وہ نمک ہوتا، یہ سب زخمی ہو گیا تھا. ان کے والد جو تھے جناب زکریا، جب وہ ممبر بیٹھتے تو پہلے دیکھ لیتے تھے یحییٰ تو نہیں بیٹھے ہیں، تب جا کے قیامت اور جہنم کی بات کرتے تھے، ورنہ یحییٰ سے برداشت نہیں ہوتا تھا. اتنا زیادہ کہ ان کی والدہ نے جناب یحییٰ کی کپڑے میں روئی ڈال کے سل دیا تھا، یہاں لگا دیا تھا کہ وہ آنسو آئے تو اس میں جذب ہو، اس زخم میں تکلیف نہ ہو. یہ جناب کون ہے؟ یحییٰ. سگے خلیرے بھائی ہے جناب بڑے نبی ہے جناب عیسیٰ، ہنستے کھیلتے مسکرانے والے آدمی. ایک دن ادھر سے عیسیٰ آ رہے تھے مسکراتے ہوئے، ادھر سے جناب یحییٰ خوف الہی میں ڈوبے ہوئے. تو یحییٰ نے کہا کیا بھیا، جب دونوں خلیرے بھائی ہیں تو اتنا تو چلے گا بھی، کیا بھیا عیسیٰ عیسیٰ ہنستے آ رہے ہو جیسے تم کو اللہ کے عذاب کا ڈر ہی نہیں ہے. تو جناب عیسیٰ بھی تو نبی ہے، کہنے لگے اور تم ایسا منہ لٹکائے ہو جیسے تم کو اللہ کی رحمت پر یقین ہی نہیں ہے. صلوات بر محمد. سنیے تو کہنے لگے یار آج فائنل ہو. ابھی یار وار نبی کی زبان نہیں، ہم جیسے جاہلوں کی زبان ہے، نکل جاتا کبھی کبھی. تو آج فائنل ہوگا کہ تم صحیح ہو کہ میں صحیح ہوں. رک گئے دونوں، جبریل آ گئے، پیغام لائے دونوں صحیح ہیں، یحییٰ بھی ٹھیک اور بٹ اللہ کا جھکاؤ عیسیٰ کی طرف ہے. صلوات بر محمد. اور کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہے، ساری سختیاں ہیں، آنا آنا پائی پائی کا بولیے حساب ہے. مگر وہ خدا اتنا کریم ہے کہ ساری سختیوں کے بعد جگاڑ بھی بتا دیا ہے. سمجھا؟ جو اچھے ماسٹر ہوتے ہیں پڑھاتے تو بہت سخت ہیں، ٹائٹ ہے ڈنڈا لے کر کے، لیکن ایگزام سے پہلے یہ والا چیپٹر دیکھ لینا، یہ والا چیپٹر دیکھ لینا، یہ والا چیپٹر دیکھ. یہ اچھا ٹیچر کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ ساری سختیوں کے باوجود خدا نے بتا دیا ہے کہ کیا کرو کہ بچ جاؤ. اس میں سے ایک جو آج کی شب ہے، جو میں نے آیت پڑھی ہے، صلوات پڑھی اور جلدی سے تمام. پہلا جگاڑ قرآن کہتا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، وہ لوگ جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے. جاؤک، میرے حبیب اگر وہ آپ کے پاس آ جاتے، رسول اللہ کی بات، اگر وہ آپ کے پاس آ جاتے فاستغفر اللہ، اور آپ کے پاس آ کے استغفار کرتے، لیکن ان کے اکیلے استغفار سے کچھ ہونا تھوڑی ہے. اب اگلی شرط قرآن کی واستغفر لهم الرسول، اور ان کے لیے ہمارا رسول بھی استغفار کر دیتا. نتیجہ کیا ہوتا؟ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. تب یہ دیکھتے اللہ کتنا زبردست توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ کتنا زبردست رحم کرنے والا ہے. تو ایک جگاڑ جو قرآن نے بتایا ہے، کیسے بچ سکتے ہو؟ گناہگار تو ہو مولوی صاحب، گڑبڑ تو کیا ہے، بدماش تو ہو، مگر ایک پاورفل آدمی ہے پوری کائنات میں، اگر وہ کہہ دے گا خدا سے نا تو بات کٹ نہیں سکتی. لہذا ان کے پاس جاؤ. کہ وہ کون ہے؟ کہ رسول اللہ، جن کے صدقے میں دنیا خلق ہوئی، جن کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی. ان کے پاس آ جاؤ. اگر وہ کہہ دیں گے تو اللہ جو ہے وہ تمہارا گناہ بولیے
معاف کر دے گا. کہا صاحب رسول اللہ تو وہ تو مر گئے. صلوات بر محمد یہ کیس پھنس گیا. اصول دین کتنے ہیں راشد؟ اول توحید، دوسرے عدل. عدل مانے ہے نا ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان، خدا تم کو حکم دیتا ہے عدالت کا. لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. خبردار کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدالت سے ہٹ جاؤ. عدالت دشمن بھی ہو اس کے ساتھ بولیے عدالت سے کام کرو. قرآن بہت زیادہ تاکید کرتا ہے عدل کے اوپر. تو جو خدا ہم سے کہہ رہا ہے عدالت عدالت عدالت، اور ایک بات بتا دیں، مین جو رشوت کا لفظ بولا جاتا ہے نا وہ عام جگہ رشوت کا لفظ نہیں ہے، وہ عدالت ہی کو ڈیمیج کرنے کے لیے جو رقم دی جاتی ہے اس کو رشوت کہتے ہیں. صلوات بر محمد آگیا رشوت. تو خبردار کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر نہ اکسائے الا اللہ تعدلوا، تم عدالت سے ہٹ. اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدالت سے کام لو، یہ تقوی سے قریب ہے. تو جو خدا اتنی تاکید کرتا ہے عادل عادل عادل، سمجھ گئے آپ؟ ذرا سا شعری میں کہتا ہوں نا، جتنا شکر ادا کیجئے آپ خدا کی بارگاہ میں کم ہے کہ اس نے ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت مل گئے. یہ معمولی چیز نہیں ہے. ہمارے سامنے ہمارے فیض آباد کے جج صاحب بیٹھے ہیں. سنیے جج صاحب، آج تک نہیں سنا ہوگا آپ نے کہ ایک ہی دن میں آدمی برخاست ہو جائے اپائنٹمنٹ کی بات. صلوات. سنیے آپ کیا ہے عدالت، عدالت کیا ہے، اتنی احتیاط. ابو الاسود دوئلی امیر المومنین کے بڑے کلوز صحابہ میں ہیں، بحیثیت جج اپائنٹ ہو گئے. آج ہی جوائن کیا ہے. سنیے آپ، شام کو پیغام پہنچا یو آر ڈسمس. سنا آپ نے؟ بھاگے بھاگے ابو الاسود آئے، مولا ایک دن میں نے کیا گڑبڑ کر دی؟ امیر المومنین نے فرمایا مجھ کو اطلاع ملی ہے کہ تم ملزم سے چیخ کے بات کر رہے تھے. جو آدمی جذباتی ہو جائے گا وہ عدالت کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کر سکتا ہے. تو اتنا زیادہ معاملہ اہم ہے ہمارے دین اور شریعت میں، بولیے عدالت. جو دین اتنی زیادہ تاکید کرتا ہے عدل عدل عدل، کیا وہ اللہ واقعی عادل ہے؟ بولو. پڑھ تو دیا آپ نے اول توحید دوسرے عدل، لیکن اس آیت کو پڑھنے کے بعد کیا اللہ کی عدالت ہم ثابت کر پائیں گے؟ مشکل ہے. اس لیے کہ آیت کیا کہتی ہے؟ جس نے بھی گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے، اگر وہ نبی کے پاس آ جائے اور نبی اس کے لیے استغفار کر دے، اللہ معاف کر دے گا. یہ اللہ کی عدالت کے خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ کہ صاحب وہ لوگ تو بڑھیا تھا جگاڑ ان کا نبی کے زمانے میں، 1000 بدماشی کر لو صاحب کے پاس آ جاؤ، وہ ارحم الراحمین کے نمائندے ہیں، وہ رحمت للعالمین ہے. یا رسول اللہ غلطی ہوگی، صاحب غلطی ہوگی، تو وہ تو ہاتھ اٹھا ہی دیں گے، وہ ہاتھ اٹھا دیں گے تمہارا کام ہو جائے گا. بتائیے، تو ان لوگوں کے لیے تو بڑھیا جگاڑ ہے. اور ہم لوگ جو 1400 سال کے بعد لکھنؤ میں پیدا ہوئے، بڑے گاؤں میں پیدا ہوئے، شاہ گنج میں پیدا، ہماری کیا غلطی ہے صاحب؟ ہم سے بھی تو گڑبڑ ہوئی ہے، ہم کیسے معاف ہوں گے؟ آپ کے پاس میرے بھائیوں 2 ہی آپشن ہے. یا اللہ کو غیر عادل مان لیجئے سیدھے سیدھے، اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اس آیت کو ہضم نہیں کر پائے انہوں نے اپنے اصول دین سے عدالت کو نکال دیا ہے. ہاں پڑھیے آپ دوسرے صلوات، جو لوگ ہضم نہیں کر پائے. تو آپ کے پاس صرف 2 آپشن ہے سر، یا خدا کو بولیے غیر عادل مان لیجئے، یا آپ کو ماننا پڑے گا کہ ان کے لیے موت و حیات میں کوئی فرق نہیں ہے. جیسے کل مغفرت کا ذریعہ تھے ویسے ہی آج مغفرت کا ذریعہ ہے. یہ کہاں سے کہا؟
میں نے کہا یہ بھی انہی کا فرمایا ہوا ہے، صلوات پڑھیے تو سنا دو۔ چھٹے امام نے روایت نقل کی ہے رسول اللہ سے، ایک دن رسول اللہ تقریر کر رہے تھے، سنیے آپ کیا غضب کی ہے، شکر ادا کیجئے کہ آج کی شب رسول اللہ کی وفات کی شب خدا نے آپ کو توفیق دی کہ بزم رسول میں آ کے بیٹھی ہے، الحمدللہ۔ امام فرماتے ہیں کہ حضرت ایک دن تقریر کر رہے تھے، سنیے آپ، دوران تقریر خود رسول اللہ نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری حیات بھی خیر ہے تمہارے لیے اور میری موت بھی خیر ہے تمہارے لیے۔ وَأَمَّا حَيَاتِي، میری حیات کیوں خیر ہے؟ تو وہ تو سب سمجھتے ہیں کہ میرے ذریعے سے اللہ نے تم لوگوں کو ہدایت دی، میرے ذریعے سے اللہ نے تم لوگوں کو جہنم سے نجات عطا کی، یہ تو سمجھ میں آتا ہے حیات۔ موت کیسے خیر ہے وہ سنیے اور مجلس تمام۔ وَأَمَّا مَمَاتِي، جس صاحب سنیے کتنا کریم ہے میرا رسول۔ ایک بات بتائیں، ایک بات بتائیں، جنت میں جانا آسان ہے، جہنم میں جانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیے آپ لوگ تو انگلش میڈیم والے ہیں، ہے نا، ہم لوگ تو پرائمری پاٹھشالہ کے ہیں، تو پرائمری پاٹھشالہ پاٹھشالہ میں ایک ماسٹر ہوتے تھے، 5 کلاسز ہوتی تھی، تو وہ اکیلے ماٹ صاحب کیا کیا کر رہے ہیں، تو ماٹ صاحب کرتے ہیں 3 والوں چلو 2 والوں کو گنتی گنواؤ، 4 والوں چلو 3 والوں کو پہاڑا پڑھواؤ، ہے نا۔ تو اس وقت آپ بھی آئے ہوں گے پرائمری پاٹھشالہ، کیسے پہاڑا گنوایا جاتا تھا؟ 2 کا 2 2 دونی 4 ہے نا، تو اس سے نہیں کام چلے گا، آگے چلیے، 6 کا 6 6 دونی، اس کے بعد 6 دونی 12 کا مطلب 1 دہائی 2 اکائی، 6 تیرے کا 18، وہ لہجہ بھی یاد ہے، 1 دہائی 3 اکائی، یہ کیا چیز ہے؟ اکائی دہائی کیا چیز ہے؟ کا اکائی کہتے ہیں 1 اور دہائی 10 کو، تو 18 میں 8 اکائیاں ہیں اور 1 دہائی ہے۔ اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ دہائی کو عربی میں کہتے ہیں عشرہ، اور اکائی کو عربی میں کہتے ہیں آحاد، ہے نا، 1۔ اب روایت کہتی ہے، روایت قرآن کہتا ہے کہ نیکی کا 1 کا 10 ملے گا، برائی کا 1 کا 1 ملے گا، مطلب نیکی کا ثواب دہائی میں اور برائی کی سزا اکائی میں، یہ ہو گیا نا۔ تو اب اگر 10 نیکیاں کیا آپ نے تو کتنا ثواب ہے؟ 100۔ 10 گناہ کیا تو کتنا گناہ ہے؟ تو 90 فائدے میں ہے نا۔ اسی چیز کو ابو ذر نے کہا، مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر جن کی اکائیاں ان کی دہائیوں پر بھاری پڑ جاتی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد، ایک اور صلوات بر محمد و آل محمد۔ وَأَمَّا مَمَاتِي، میری حیات بھی خیر ہے اور میری، بولیے، موت بھی خیر ہے۔ موت کیوں خیر ہے وہ جملہ یہاں بس تمام۔ فَإِنَّ أَعْمَالَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ یا يُعْرَضُ عَلَيَّ، میری موت اس لیے خیر ہے کہ تمہارے اعمال میرے پاس پیش ہوتے ہیں۔ فَمَا كَانَ مِنْ حَسَنٍ ازددت لکم، اگر اعمال تمہارے اچھے ہیں اس میں اضافے کی دعا کرتا ہوں۔ وما کان من قبیح استغفرت لکم، اگر اعمال تمہارے خراب ہیں تو نبی فرماتے ہیں آج بھی مرنے کے بعد بھی میں تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں۔ اجا منافق جو ہے توقیر بھائی رسول اللہ کے زمانے میں تھے کہ بعد میں پیدا ہوئے؟ اس وقت بھی تھے بھائی، پورا سورہ اترا اسی لیے۔ تو امام فرماتا فقام رجل من المنافقین، ایک منافق کھڑا ہو گیا،
कहने लगा वह कई फजा किया रसूलल्लाह, ये कैसे मुमकिन है, इट्स इम्पॉसिबल, वक़द रममत, आप तो सड़गल गए होंगे। हजरत ने फरमाया कल्ला हरगिज़। उसके बाद का जुमला सुनिए, इन्नल्लाह हर्रम लुहूमना अलल अर्द। लहम कहते हैं गोश्त को, उसमें मेरा गोश्त कहना होगा तो ये लगानी होगी लहमी, मेरा गोश्त। इसका आपको अगर प्लूरल बनाना है तो लुहूम करना होगा और उधर ना करना होगा। लुहूमना यानी हम लोगों का गोश्त, लहमी माने मेरा गोश्त। लुहूमना पैगंबर कह सकते थे ना, जो उसने कहा साहब ऐसा कैसे हो सकता है, आप तो सड़गल गए होंगे। हजरत ने फरमाया कल्ला हरगिज़, नहीं फरमाया कि अल्लाह ने मेरा और मेरे अहले बैत का गोश्त ज़मीन के लिए हराम करार दिया। कह सकते थे इन्नल्लाह हर्रमा लहमी व लहम अहले बैती, मेरे और मेरे अहले बैत के गोश्त को ज़मीन के लिए अल्लाह ने हराम करार दिया। अहले बैत भी नहीं कहा, फरमाते हैं इन्नल्लाह हर्रमा लुहूमना अलल अर्द, अल्लाह ने हम लोगों के गोश्तों को ज़मीन के लिए हराम करार दिया है। मतलब अगर हमारे हो जाओ तो तुम्हारा जिस्म भी सही सालिम रह सकता है। और शाह अब्बास सफ़वी के ज़माने में हुर की कब्र जब खोदी गई, उसने इस बात को जाहिर कर दिया कि यजीदी फौजी भी हो, हमारा हो जाएगा तो हम उसको बका दे देंगे। सलावत बर मोहम्मद व आल। तो कुल का खुलासा क्या हुआ इस 55 मिनट का? मरना सबको है, आना आना पाई पाई का हिसाब होगा, छूटेगा कोई नहीं। चाहे जितना बड़ा आयतुल्लाह हो, चाहे जितना बड़ा अल्लामा हो, सबको आना आना पाई पाई का। तो साहब कोई तरीक़ा है का तौबा करो, ये करो, वो करो, वो सब तो अपनी जगह है। एक आज की बना एक तरीक़ा ये है कि भैया रसूलुल्लाह के पास आ जाओ, वहाँ फरियाद करो, वो चाह लेंगे तो काम हो जाएगा। कल्ला साहब उनका तो इंतकाल हो गया है, कुरान कहता है इन्नका मय्यत व इन्नहुम मय्यतून। तब का नहीं, उनके मौत और हयात में कोई फ़र्क, जैसे वो कल थे वैसे ही आज भी। का क्या दलील है आपके पास? अब सुनिए, पैगंबर फरमाते हैं मंज़ारा बाद मौती कमन हाजरा इलैया फ़ी हयाती। नबी ने फरमाया जो मेरे मरने के बाद मेरी ज़ियारत को आए, जस्ट लाइक उसने ज़िंदगी में मेरी तरफ हिजरत की है। सलावत बर मोहम्मद व आल। लिहाजा भैया हम लोगों में कौन है जिससे ख़ता न हुई हो, जुर्म न हुआ हो, बदमाशी न की हो? और मौलवी साहब 60 के हो गए हो, अब कोई भरोसा नहीं है, कभी भी आ सकता है। तो अब जुगाड़ में लग जाओ, बचेंगे कैसे? ये तो जो गुज़र गया 45 साल गुनाह वाला, क्या करे कर साहब रसूलुल्लाह के यहाँ जाने के लिए तो बड़ा पैसा लगता है। हज का मौका आए, 7-7 लाख रुपए कैसे जाएगा आदमी? नहीं है औकात का, उसका अलग हिसाब है। अब वक्त नहीं रहा, देखिए घंटा पूरा होने जा रहा है, इस पर नहीं जाऊंगा। बट एक दूसरा भी है, क्या भाई? जब होगा पैसा, हज वाजिब होगा तब जाना, उसके चक्कर में रसूलुल्लाह की ज़ियारत क्यों छोड़ रहे हो? भाई जब वाजिब होगा तब जाना। तो हमने कहा यार 70-80 हज़ार में, 85 हज़ार में उम्रा हो जाता है, उम्रे के बहाने चले जाओ, रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाओ और जाके वहाँ सामने इस आयत को पढ़ो, या रसूल अल्लाह कुरान ने कहा है आपके पास जो आ जाए उसका काम हो जाएगा। हम आए हैं साहब, कम से कम कल को क़यामत में कहने के लायक तो हो जाएंगे, या रसूल अल्लाह हज की औकात नहीं थी मगर किसी तरह जोड़ तोड़ करके आपकी बारगाह में पहुँचे थे। और बस एक और सुना दूँ, सलवात बर एक एक पैसे का हिसाब होगा। अब हिसाब हो गया वसी साहब का, वसी साहब के लिए फाइनल हो गया, जाओ जहन्नम में। खुशी खुशी कोई जाएगा जहन्नम में लल्लन भाई? जज साहब
کوئی خوشی خوشی. ہمیں کیا ہوا اطاعت تمہارا؟ کہنے لگا مولوی صاحب میرا تو کام ہو گیا, میں سید اولاد رسول جنتی ہوں. آپ کا کیا ہوا؟ میں نے کہا یار میرا تو جہنم کا نکلا ہے. کوئی اس طرح مسکرا کے بولے گا؟ کوئی نہیں جائے گا اچھے انداز سے. قرآن کہتا فرشتے کھینچ کے لے جائیں گے, اور جب کھینچ کے, میں روایت کو اپنے حساب سے تاکہ بچوں میں اتر جائے. اب صاحب جو ہے وسیع صاحب کی حالت خراب, تو اب یہ جو ہے ہم لوگوں کی تو عادت ہے نا چاپلوسی, بٹرنگ, کام ہونے سے مطلب ہے. تو دنیا کی یہ عادت وہاں کام آ جائے گی. فرشتے سے لگ جائیں گے, صاحب حسین کا ذاکر ہوں صاحب, ارے صاحب وہ غلطی ہو گئی صاحب. فرشتہ کا قرآن بھی کہتا فرشتے جو حکم ہے اس میں کوئی گڑبڑ نہیں کر سکتے. تو فرشتہ کہا بھیا ہم حکم کے بندے ہیں, وی آر ویری سوری, ہم آپ کا کوئی کام نہیں کر سکتے. اب بھائی کچھ کرو. اب اللہ ان فرشتوں کے دل میں ڈالے گا, بس سن لیجیے تمام. تب فرشتہ کہے گا سب کے لیے نہیں ہو سکتا, جس کو اللہ چاہے. دیکھو ہم تو تمہارا کچھ نہیں کر پائیں گے, تمہارا کیس بہت خراب ہے, جگاڑ بتا سکتے ہیں. بھائی وہی بتا دو, وہ دیکھو رسول اللہ بیٹھے ہیں, جاؤ مل لو, میں ترازو لے کے آ رہا ہوں. ایک طریقہ حساب کا قیامت میں ووضع المیزان بھی ہے نا, ترازو, ایک پلڑے میں نیکی ایک پلڑے میں برائی, جو بھاری ہو گیا وہی اس حساب سے فیصلہ ہوگا. جاؤ ہم ترازو لے کے. اب وسیع صاحب پہنچ گئے. یا رسول اللہ ہم بہت مجلس پڑھتے تھے صاحب, ہم بہت نوحہ ماتم کرتے تھے صاحب, یار ایسا غلطی, اور شیطان بہکا دیتا ہے صاحب, جو بھی کریں جو ہے یہ تو کالپنک بہک سنا رہا ہوں, اصل حدیث تو یہ ہے. تو تب تک فرشتہ پہنچ جائے گا ترازو لے کر کے, رکھو بھائی. اب رکھا گیا, بس وسیع صاحب نیکی کا عمل یہاں, برائی یہاں, گڑبڑ تو ہے بھائی. یا رسول اللہ کیا بات. تو اب روایت کہتی ہے حضرت رحمت للعالمین نہ ہے, ترس آ جائے گا, کچھ نکالیں گے, جو نیکی کا پلڑا ہے نا اٹھا ہوا, اس پر رکھ دیں گے. صاحب یہ ہو گیا, نیکی والا بھاری, برائی والا بولیے ہلکا. بچ گئے نہیں بچ گئے؟ جب آدمی بچ جاتا ہے نا تو بڑی باتیں آتی ہیں, سمجھا. تو ہمارے یہاں مدرسہ نازمیہ میں ایک سسٹم ہوتا تھا بشرط سیماہی. وہ آپ لوگ نہیں سمجھ, بشرط سیماہی کیا ہے کہ ایک پرچے میں اگر کوئی لڑکا فیل ہو گیا تو اس کو پاس کر دیا جاتا تھا, اس شرط کے ساتھ کہ اس سبجیکٹ کا سیماہی امتحان میں پھر سے ایگزام ہوگا, اگر کلیئر ہوا تو آپ پاس مانے جائیں گے. تو آگے لیے بشرط سے, تو ایک صاحب تھے جو اکثر بشرط سیماہی ہوتے تھے. ایک بار صاحب جو رزلٹ آیا تو 3-4 لڑکوں کے اوپر نام ان کا. ابے یار اب کی تو بڑا, ابے محنت کرتے ہیں اور کیا. تو جب آدمی پاس ہو جاتا ہے نا تو اینٹھتا ہے, سمجھ گیا. ابھی تک تو حالت خراب تھی, یا رسول اللہ یا رسول. اب جب نیکی کا پلڑا بھاری ہو گیا تو بچ گئے نا وسیع صاحب. یا رسول اللہ کیا تھا, کیا رکھا آپ نے؟ بس مجلس تمام. روایت کہتی ہے حضرت فرمائیں گے مجھ کو تمہارے کسی تحفے کی ضرورت نہیں ہے, مجھ کو تمہارے کسی گفٹ کی ضرورت نہیں ہے. جی تب, اور کیا رکھا کیا آپ نے؟ کہا یہ سب تمہارے ہی بھیجا ہوا تھا, جو ہمارے پاس ڈپازٹ تھا ہم نے وہی تمہارے ہی بھیجا ہوا تم کو واپس کر دیا. کیا تھا صاحب؟ پیغمبر فرمائیں گے تم لوگ جو دنیا میں بیٹھ کے میرے اوپر صلوات پڑھتے تھے, وہ سارا صلوات تمہارے یہاں ڈپازٹ تھا, ہم نے تمہارے ہی بھیجی ہوئی صلوات تم کو واپس کر دی ہے. تو میرے بھائیو حساب ہوگا ایک ایک پیسے کا, آنا آنا, چونی چونی. ہم جو بھول چکے ہیں وہ سب وہاں دکھائی دے گا. مگر قرآن کہتا لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, اللہ تمہارا سارا گناہ معاف کر دے گا. اذا سألک عبادی عنی فانی قریب, میرے حبیب جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہیے میں اپنے بندوں سے بہت قریب ہوں.
اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. تو مایوس بولیے مت ہو. روایت کہتی ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا جسٹ لائک اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اللہ اتنا کرے. بس ایک تھوڑا سا فرق کے قائل ہو جائیے، یہ جتنا سب کچھ سنا رہا ہوں نا، اللہ اپنا گناہ معاف کرے گا. یہ تھوڑا سا غلط میسج نہ جائے، اس لیے اس کی وجہ اللہ بولیے اپنا گناہ معاف کرے گا. ہم نے توقیر بھائی کی گھڑی چرا لی ہے تو اس کا کوئی جگاڑ نہیں ہے سوائے اس کے کہ یا تو یہ ہم کو معاف کر دے، یا ہم ان کی گھڑی واپس کر دیں، یا یہ بہت کوئی بڑی چیز ہو. بعض روایتوں سے یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے اہل بیت ایڈجسٹمنٹ بھی کروا سکتے ہیں، یہ ہے روایات، لیکن اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. روایات سے جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ پبلک والا معاملہ اپنا ٹھیک کر لو، اللہ اپنے معاملے میں بہت کریم ہے. صلوات بر محمد وآلہ محمد. پبلک کا میٹر تو اتنا گڑبڑ ہے، اتنا گڑبڑ ہے، آج تک شاید نہ سنا ہو آپ نے. اللہ کسی کو مسجد میں جانے سے منع کر سکتا ہے؟ روایت ہے پیغمبر نے فرمایا اوحى اللہ تعالی الی، خدا نے میرے اوپر وحی نازل کی، فرمایا محمد اپنی امت کو سمجھا لو، جس نے بھی میرے بندوں میں سے کسی بندے پہ ظلم کیا ہے میرے گھروں میں سے کسی گھر میں داخل نہ ہو. نماز قبول کرنا تو دور کے بعد اگلا جملہ سنیے فإنی ألعن ما دام قائما يصلي، اس لیے کہ جب تک یہ ظالم مسجد میں نماز پڑھتا رہے گا میں اس کے اوپر لعنت کرتا رہوں گا. توجہ فرمایا. تو میرے خیال میں اب پورا گھنٹہ ہو گیا، کلیئر ہو گیا نا. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ارے قرآن میں ایک آیت اور بھی ہے، کیا غضب کی آیت ہے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. یہ میرے حبیب میرے بندوں کو بتا دیجئے انا الغفور الرحیم، میں بہت بخشنے والا ہوں، لیکن یہ بھی بتا دیجئے ان عذابی هو العذاب العلیم، میرا عذاب بہت سخت ہے. ایک ہی آیت میں دو طرح کی بات. آیت پڑھیے نا، گھر جا کے ڈھونڈیے گا اس کو. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے حبیب میرے بندوں کو بتا دیجئے میں بہت بخشنے والا ہوں. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، یہ بھی بتا دیجئے کہ میرا عذاب بہت سخت ہے. یہ ایک آیت میں دو طرح کی بات کیا. وہی میرا میٹر ٹینشن مت لو، لیکن اگر ان کو گالی دی ہے تو جا کے ان سے صاف کرو، ان کا حق مارا ہے تو جا کے ان سے ہاتھ پیر جوڑو. تو جب عام بندے کا گناہ معاف نہیں ہو سکتا جب تک بندہ خود نہ کر دے، تو جس نے زہرا کو ستایا ہے وہ کہاں سے معاف ہو سکتے ہیں؟ جس نے حسین کو ستایا ہے وہ کہاں سے معاف ہو سکتے؟ صلوات بر محمد. بس اب اگر میں دھیرے دھیرے چلوں مصائب کی طرف تو پھر 10 منٹ لگ جائے گا، بریک لگتے لگتے لگ جاتا ہے تو وہ بھی بیکار کی بات. ڈائریکٹ آج کی شب 2 تاریخیں ہیں، رسول اللہ کی بھی وفات کی تاریخ ہے اور امام حسن سلام اللہ علیہ. تو پیغمبر پہ بات ہو گئی. حالانکہ موبائل میں کچھ نشان لگا کے لایا تھا آدھا آدھا کر کے، مگر وہ کیا بیوقوفی ہو گئی، شروع میں ادھر ادھر چلے گئے تو وقت نہیں بچا. خوب آدمی جو ہے جو چیز سب کو تجربہ ہوگا، دل کی بات بہت سی ایسی ہوتی ہے آدمی اپنے باپ سے نہیں کہہ پاتا، اپنی ماں سے نہیں کہتا، اپنی اولاد سے نہیں کہتا. جو کسی سے نہیں کہہ پاتا وہ دل کی بات کس سے کہتا ہے؟ اپنی زوجہ سے، ہے نا. میرا مولا کتنا مظلوم ہے کہ اسی ملعونہ نے تو زہر دیا ہے باپ کو. اور سنا ہے آپ کو روایت کہتی ہے کہ جس دن امام کو زہر دیا گیا نا شام کو، امام اس دن روزے سے تھے. اللہ اکبر. اچانک حضرت نے جو ہے وہ پانی مانگا. روایات ذرا مختلف ہیں، کچھ
شہد میں کہتے ہیں، کچھ شربت میں کہتے ہیں، بہرحال زہر کنفرم ہے۔ اس ملعونہ نے جس کا نام ہے جعدہ بنت اشعث، باپ بیٹی دونوں پر لعنت خدا کی، امام کو اس لیے زہر دیا، زہر نے اثر کرنا شروع کیا۔ دیکھیے ہم کوئی باہر کے نہیں ہیں میرے بھائیوں، ہم بھی اسی سماج کے ہیں، اور ہم کو بھی سب پتا ہے گھر گھر کی کہانی کیا ہے۔ لیکن ایک بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں، پٹے نہ پٹے، نند بھاوج میں چاہے جتنا اختلاف ہو، لیکن بھائیو ایک بات نوٹ کر لو، ماں کے بعد اگر کسی آنچل میں محبت مل سکتی ہے نا تو وہ بہن کا دامن ہے۔ بظاہر چاہے جیسے حالات خراب ہوں، جس وجہ سے بھی بہن سے آنا جانا اختلافات ہوں، لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں بیوی سے چھپ کے، بچوں سے چھپ کے بہن سے ملتے رہو۔ ماں کے بعد اگر کوئی سچا پیار دے سکتی ہے سمجھ گئے آپ، لاکھ اختلاف ہو، ایک بار ذرا ایڈمٹ ہو کے دیکھیے، بچوں کو پڑوسی کے گھر پھینک کے بھاگتی، میرا بھائی بیمار ہے میں جا رہا ہوں۔ روایت کہتی ہے جب زہر نے اثر کرنا شروع کیا نا تو جو پہلا جملہ امام حسن سے نکلا معلوم ہے کیا؟ فرماتے ہیں کوئی میری زینب کو بلا دے۔ حضرت زینب کو اطلاع ہوئی، بنی ہاشم کے گلی کوچوں سے ہوتی امام کے پاس آئیں، کبھی دوڑ کے عباس کے پاس جاتی ہیں، کبھی دوڑ کے امام حسین کے پاس جاتی ہیں، بھیا دیکھو میرے بھائی کا کیا حال، دیکھو میرے بھائی کا کیا حال ہے۔ امام حسین بھی آ گئے، بیٹھ گئے سرانے۔ اتنے میں امام حسن کو استفراغ، وہ میٹنگ کا احساس ہوا، فرمایا کوئی برتن لاؤ، لگن لا کے رکھ دی گئی۔ مریضوں کو بہت دیکھا ہوگا آپ نے، بخار ہے، کمزور ہے، پڑا ہوا ہے آدمی، کبھی دیکھا ہے آپ نے کسی مریض کو جب اس کو قے ہوتی ہے کھینچ کے کلیجہ تڑپ جاتا ہے، جائے کہ اس آدمی کی قے جس کے جگر کے ٹکڑے نکل رہے۔ یہ منظر ایسا تھا، سنیے آپ، امام حسین علیہ السلام موجود ہے، یہ منظر ایسا تھا کہ امام حسین نے بے ساختہ رونا شروع کیا۔ کیا محبت ہے بھائی بھائی کی۔ جیسے ہی امام حسین نے رونا شروع کیا امام حسن رک گئے، کیا بات ہے بھیا، خیریت، رو کیوں رہے ہو؟ فرمایا آپ کو اس حال میں دیکھ کے رونا تو آئے گا نا۔ اس وقت امام حسن اپنا غم بھول کے جانتے ہیں کیا فرماتے ہیں؟ وَلَكِنْ لَا يَوْمَكَ يَوْمَكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، اے حسین مگر تمہاری کربلا سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے۔ وَلَكِنْ لَا يَوْمَكَ يَوْمَكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، اے حسین تمہارے دن سے بڑھ کے کچھ نہیں۔ کتنے بڑے ہیں یہ لوگ، کتنے عظیم ہیں یہ لوگ، اندازہ نہیں کر سکتے ہم آپ۔ پیدا تو ہو گئے شیعہ گھر میں، پڑھتے ہیں ہم ان کے بارے میں، لیکن خود شیعوں کو ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہے واقعا یہ لوگ کتنے بڑے تھے، خدا کی قسم۔ کہنے لگے بھیا حسین مجھے پتا ہے زہر کس نے دیا ہے، میں نہیں بتاؤں گا، میری کچھ وصیت ہے جی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو پہلے کوشش کرنا کہ نانا کے پہلو میں دفن ہو جاؤں۔ اگر یہ لوگ دفن نہ ہونے دیں تو میں نہیں چاہتا میرے جنازے پر خوریزی ہو، فساد ہو، جھگڑا ہو، تو لا کے مجھ کو بقی میں دفن کر دینا۔ غسل ہوا، کفن ہوا، جنازہ تیار ہو گیا، لے کے چلے، ادھر سے مروان اور کچھ لوگ اور ایک خاتون سامنے کھڑے۔ ہر مذہب میں مردے کا احترام ہے نا۔ ادھر سے اس نے اشارہ کیا، کمانے کڑکی، تیر برسنا شروع ہوئے، کچھ تابوت میں لگے، کچھ ادھر ادھر ہوئے، چند تیر روایت کہتے ہیں تابوت توڑ کے امام کے جسم مبارک
ایک بھائی ہیں امام حسن کے جن کا نام ہے محمد، ہے نا، محمد حنفیہ سنا ہوگا، یہ بھی وہاں تھے، بھائی ہیں. ان کو وہ غصہ آیا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، پورے جوش میں اسی وقت انہوں نے شعر کہا، تجملتی تبخلتی ولو عشتی تفیلتی. ایک دن اونٹ پہ بیٹھ کے آئی، آج گدھے پر بیٹھ کے آئی ہو، تم کو چانس مل گیا تم ہاتھی پر بھی بیٹھو گی. اور اس کے بعد بھی اشعار ہیں. میں نے اتنا ایک مصرع صرف اس لیے سنایا کہ امام حسن بھائی ہے، بھائی کے جنازے پہ تیر لگے گا تو بھائی کو تکلیف فطری ہے، اس لیے محمد حنفیہ کا یہ کلام ہے. آپ بتائیے جب محمد حنفیہ کو اتنا غیظ آ گیا ہے تو اس منظر کو دیکھ کے عباس کا کیا حال ہوا ہوگا. بات صرف یہ کہنی ہے، میں نے پڑھا تو نہیں ہے لیکن جو حالات دکھتے ہیں اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس پورے ہنگامے میں شاید امام کی خاص توجہ عباس کی طرف تھی، اس لیے کہ روایت یہ کہتی ہے نا، جیسے ہی تیر چلا عباس کا ہاتھ آ گیا قبضہ شمشیر پر، اور جیسے ہی ہاتھ یہاں پہنچا لگتا ہے پوری توجہ امام کی بینی پہ تھی، دوڑ کے امام حسین نے ہاتھ رکھ دیا. نہیں، بھیا کی وصیت ہے. اللہ اکبر. دفن کر دیا گیا، بس تمام، دفن کر دیا گیا. واپس آ گئے. یہاں بھی ہوتا ہے آج بھی، آپ اپنے کسی عزیز کو، باپ کو، بھائی کو دفن کر کے آئیے، گھر میں جاتے ہیں تو عورتیں اکٹھا ہوتی، پوچھتے ہیں کون لوگ آئے تھے، کیا ہوا، مجمع کتنا. ایک فطری بات، امام حسین گھر میں آئے، روایت کہتی جیسے ہی حضرت اندر آئے جناب زینب آگے بڑھی، بھائی کے گلے میں باہیں ڈال کے لپٹ گئی. مطلب بہن بھائی کو، بھائی بہن کو بھائی کا پرسہ دے رہی ہے کہ اتنے میں بس تمام. روایت کہتی ہے اچانک حضرت زینب کی نظر ایک کونے میں گئی، کیا دیکھا؟ عباس زانووں میں سر ڈالے ایسا بے چین ہے جیسے سانپ کاٹا آدمی تڑپتا ہے. حضرت زینب نے امام کو چھوڑ دیا، دوڑ کے آ گئی، بھیا عباس اپنے آپ کو سنبھالو میرے لال. اے بھیا. اچانک عباس نے سر اٹھایا، فرمایا بہن کیسے برداشت کروں، میں دیکھتا رہا میرے سامنے میرے بھائی کے جنازے پہ تیر برس. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعشرنا معهم پروردگار سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا و ذکر رسول اللہ امام حسن علیہ السلام کا ثواب مرحوم محمد علی ابن واجد علی اشتیاق فاطمہ بنت نواب حسن محمد عربی ابن محمد محسن ام فروا بنت اصغر حسین مرحومین کی روحوں تک پہنچا دے ان کے گناہوں کو بخش دے جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما خدا ہمارے گناہوں کو بخش دے ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے ہمیں اعمال خیر کی توفیق کرامت فرما یا اللہ جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے نجات عطا فرما خدا جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عنایت فرما یا اللہ ہماری قوم کو ہماری قوم کے بچوں کو علم کی توفیق کرامت فرما یا اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کا مددگار اور معاون بنا دے خدا ہمارے مولا ہمارے آقا ہمارے مالک ہمارے صاحب ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں آقا کے غلاموں میں شمار فرما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین بسم اللہ یا حسین یا حسین حسین یا 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 حسین غموں کی بھیڑ میں تنہا جو شاہ والا تھا ہر ایک سمت فضاؤں میں شور گری یا تھا عجیب درد بھرا فاطمہ کا نوحہ تھا میرے حسین تجھے ماں کہاں کہاں روئے میرے حسین تجھے ماں کہاں کہاں روئے میرے حسین تجھے
تجھے ماں کہاں کہاں روئے، جہاں میں صبر و تحمل کے پالنے والے، ہر ایک شہید کو بڑھ کر سنبھالنے والے، پسر کے سینے سے برچھی نکالنے والے، میرے حسین تجھے ماں کہاں کہاں روئے، میرے حسین ماں کہاں روئے، جو دوپہر میں لٹا ہے وہی چمن تو ہے، سلگتی ریت ہے مقتل کی گلبدر تو ہے، اور اس پایے ہے قیامت کہ بے کفن تو ہے، میرے حسین تجھے ماں کہاں کہاں روئے، میرے حسین تجھے ماں کہاں روئے، عجیب درد ہے پنہاں تیرے فسانے میں، ہوا نہ تجھ سا غریب الوطن زمانے میں، میں قتل گاہ ہمیں رو کہ قید خانے میں، میرے حسین تجھے ماں کہاں کہاں روئے، میرے حسین تجھے ماں کہاں کہاں روئے، لگی ہے آگ کلیجے میں اٹھ رہا ہے دھواں، بتاؤ روح پیمبر بتاؤ اے میری جان، حسین تم سے اب انصاف چاہتی ہے یہ ماں، میرے حسین تجھے ماں کہاں کہاں روئے، میرے حسین تجھے ماں کہاں کہاں روئے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک و ابیک، السلام علیکم وعلی امک و اخیک، السلام علیکم جمیع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم سلطان الغرب والعجم یا ابو الحسن علی ابن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم شریک القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم مظہر الایمان،
السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک واعوانک ومحبیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صل علی محمد وآل